الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یا رسول اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آئیے سب سے پہلے نبی آخر الزمان اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضرت عبدالمطلب کے پیارے حضرت آمنہ کے دلارے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا حضور احمد مجتبی روح فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر منور بارگاہ میں باواز بلند رسی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ بزم میں تشریف فرما ہے۔ پوچھا گیا میلاد کب تک منائیے گا، تو ہم نے کہا اس کا جواب ہم سے نہ پوچھو بلکہ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، امام احمد رضا سے پوچھو کہ آخر میلاد کب تک مناؤ گے، تو امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، قرآن نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات محترم، تمام نبی رسول آئے رحمت لے کر آئے، لیکن جب میرا نبی آیا، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے پیارے کی، جب باری آئی وجہ تخلیق کائنات کی، تو اللہ نے میرے حبیب کو سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی۔ حضرات محترم، لوگوں نے کہا ربیع النور کے مہینے میں آپ حضرات چراغت کرتے ہیں، آپ حضرات محفلیں پار کرتے ہیں، آخر یہ لکھا کہاں ہے؟ آخر بتاؤ کیا صحابہ نے کیا، کیا تابعین نے کیا، کیا تبع تابعین نے کیا؟ ہم نے کہا میلاد کو منانے کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول کا امتی بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولے سبحان اللہ۔ نبیوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے رسول کا امتی بنا دے، لیکن ہمارا نصیبہ ہے اے سنی مسلمانوں، اے نبی کا میلاد کرنے والوں، یہ ہمارا نصیبہ ہے
کہ ہمیں دعائیں نہیں کرنی پڑی، بلکہ جب آنکھ کھلی مؤذن نے اذان دیا یا آپ کے کسی فرد نے اذان دیا کان میں اور کہا مبارک ہو، تو رسول کا امتی بن کے آ رہا ہے، ہمیں دعائیں نہیں کرنی پڑی۔ میں کہتا ہوں میلاد اور حضور کی باتیں کیوں نہ کی جائے؟ وہ نبی جو آئے وہ سب سے پہلے امتی امتی کی صدا بلند کرے۔ ہم اتنے نالائق نہیں کہ ہم رسول کو بھولا دیں، ہم اتنے کم وقت نہیں کہ نبی کے میلاد کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں، امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آخر حضور آئے تو بہاروں پہ بہار آئے، اپنے بھی خوش ہیں بیگانے بھی نہ خوش، کیونکہ حضور کی آمد پہ شیطان غمگین تھا، اور اللہ کے ہر ایک بندے حضور کی آمد کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، حضور کی آمد کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ صرف اسلام میں صرف 2 عیدیں، کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، لیکن آئیے ہم احادیث پڑھتے ہیں، نبی سے پوچھتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں ہر جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے، بولو سبحان اللہ، ہر جمعہ عید کا دن ہے۔ اور کیونکہ جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، بولو سبحان اللہ۔ جو بندہ سال میں 52 مرتبہ یہ عیدیں منا رہا ہے، اسے میلاد النبی میں موت کیوں آ رہی ہے؟ بتائیے تو، یہ کیسا انصاف ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہو، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، اور حضور کی شان میں نقص بھی تلاش کرتے ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ میرے بھائیوں، ایک نام و نہاد اہل حدیث سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ نبی کے والدین کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک جملہ دے کر اپنی باتیں ختم کر دوں گا۔ بتاؤ نبی کے والدین کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو وہ اپنے حساب سے بڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن جب سمم بکمم کی مہر لگ جائے تو ایسے نااہل اپنی زبان سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ پوچھا گیا بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے نبی کے والدین کے بارے میں؟ تو معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ نبی کے والدین ایمان والے نہیں۔ بتاؤ اگر نبی کے والدین ایمان والے نہیں، جو کہے کہ نبی کے والدین ایمان والے نہیں، میں کہتا ہوں تو اپنے ایمان کا محاسبہ کر، تو چیک کر کہ تو ایمان والا ہے کہ نہیں۔ آخری بات، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے کچھ عرصہ، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے کچھ عرصہ، وہ مچھلی تمام لوح قلم کرسی سے افضل ہے۔ بتاؤ پھر جس آمنہ کے گود میں حضور آئے، جس آمنہ کے بطن دہن میں میرا نبی آیا، تو پھر سیدہ آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جو کہتا ہے نبی کے والدین ایمان والے نہیں، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، وہ خود ایمان والا نہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب اللہ گندی چیزوں میں اپنے کسی عام بندے کو نہیں رکھتا تو خاص بندے کو کہاں سے رکھے گا؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ملا ہے ہمیں نبی کے صدقے ملا، قرآن ملا نبی کے صدقے ملا، ہمیں رمضان ملا نبی کے صدقے ملا، ہمیں روزہ ملا نبی کے صدقے ملا۔ معلوم ہوا میرے نبی نہ آتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا۔ امام کہتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے،
زمین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے۔ اور میلاد کہتے کس کو ہیں؟ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو لوگ شب قدر منا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی شب قدر مناتے ہیں، تو پوچھئے آخر شب قدر کیوں مناتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ شب قدر وہ کتنی پیاری رات ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ شب قدر پوچھئے ہر سال شب قدر آتی ہے، اور ہر سال ہم اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اپنے گناہ پہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اس رات رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ بڑا غور سے سن رہے ہیں، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، کیونکہ یہ راتیں ہر سال لوٹ کر آتی ہیں۔ شب قدر آتی ہے، ہم مناتے ہیں۔ میرے بھائیو، شب قدر ہے کیا؟ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل آیا، قرآن نازل ہوا، وہ شب قدر ہے۔ اور ہم پر الزام ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر سے افضل بھی میلاد کی رات ہے، ہم کہتے ہیں بالکل، کیونکہ شب قدر میں قرآن آیا ہے اور شب نور میں قرآن والا آیا ہے۔ یہ راتیں لوٹ کر آتی ہیں اور ہمیں فیضیاب کرتی ہیں، تو جس رات میں آمینہ کا لال آیا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، وہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ جس رات میں میرے نبی آئے، نبیوں کے تاجدار آئے، آمینہ کے لال آئے، عبداللہ کے پیارے آئے، وہ رات تمام راتوں میں افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کا ہے۔ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔